حدیث نمبر 5 ہے جی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلا کبیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جو بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں وہ اپنی سزا جو اس کے ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے یہ اپنا ہے کہ وعقوق الوالدین، اور جو آگے ہے وہ ہے قتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ یہ گناہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، کسی جان کو بلا وجہ قتل کر دینا۔ تو آگے ہے جی وقول الزور، جھوٹ بولنا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے چار چیزیں، چار جو گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس جیسی صفات اور اس جیسی جو ذات ہے اس کے برابر کسی ذات کو ٹھہراتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ تو اس کے بعد ہے جی والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی معافی نہیں ہے، وہ اپنی سزا پائے گا۔ تو اس کے بعد ہے جی اپنا اور کسی کو ناحق قتل کر دینا، کسی جو جان ہے اللہ جو انسان ہے، تو نفس مراد انسان ہی ہے، تو کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جھوٹ بولنا، جسے ہم عام سے ہی بات سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل کے زمانہ میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس حوالہ سے اور بھی ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا، تو اس کی بات کا جو ہے وہ یعنی کہ نہیں کیا جاتا، اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو معاشرے میں بھی جو بندے جھوٹ بولتے ہیں ان کی عزت نہیں کی جاتی، ان کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، تو والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بالکل برعکس ہمیں اللہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چار کبیرہ گناہوں کے بارے میں پتہ چلا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو دوسرا جو ہے اپنا والدین کی نافرمانی کرنا، اور چوتھا جو ہے کسی کو قتل کرنا، اور اس کے تیسرا جو ہے کسی کو قتل کرنا، اور چوتھا جو ہے جھوٹ بولنا۔ آگے جی حدیث نمبر 6 ہے اِنَّ إِخْوَانُكُمْ قَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعْيُنُهُمْ۔ تو یہ ہے آگے ہے کہ جو حدیث نمبر 6 ہے کہ تمہارے غلام، اِنَّ إِخْوَانُكُمْ خَوْلَكُمْ، اِنَّ إِخْوَانُكُمْ بھائی ہوتا ہے، تو تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ تمہارے ملازم یا جو بندہ تمہارے اندر کام کرتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہوا ہے، تو جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ماتحت رکھا ہوا ہے، تمہارے انڈر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی فمن کان اخو تحت یدہ فلیطعمہ، فرمایا چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے اسے وہی کھلائے، فلیطعمہ مما یاکل، جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے بھائی کو وہی چیز کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور
آگے ہے جی وَيَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، یعنی کہ ان کو وہ آپ نے ان سے کام نہیں لینا جن کی ان میں طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کی طاقت کے مطابق ہی ان کو کام دینا ہے. ہاں اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو، ایسے کام کرنے کا ان کو حکم دو، ان کو کہو تو خود بھی ان کے ہاتھ بٹاؤ، تو خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤ. تو اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو اگر عورتیں ہیں تو ان کی بہنیں ہیں، تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر اس کو آپ کے ماتحت رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے انڈر رکھ دیا، تو آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ مسلمان آپ کا بھائی ہے اور اللہ نے آپ کو آپ کے ماتحت رکھ دیا ہے، تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس بھائی کو وہی کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، کھانا وہی کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں، ان کو لباس وہی پہنانا ہے جو آپ خود پہنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اپنا ان کی اگر آپ نے ان کے ذمہ کوئی کام لگانا ہے، ان کو کوئی کام کا کہنا ہے، تو آپ نے ایسا کام ان کو کہنا ہے کہ جو وہ کام کر سکے. ایسا کام نہیں ان کو کہنا کہ جس کو کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے اور آپ نے ان کو وہ کام دے دیا ہے. ہاں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسا کام دے دیا گیا ہے، تو آپ اب ایسا کریں کہ اس مشکل کام میں ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بڑھائیں، اس مشکل کام میں اس کی مدد کریں. تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کے جو ہے وہ ان کے اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت کیا، تو آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے. جیسا کھانا خود کھانا ان کو کھلانا، جیسا لباس خود پہننا ان کو پہنانا، اور جو کام ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر آپ اس میں اس کی مدد کریں. یہ دیکھیں کہ اس طرح ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرنے کا ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے والی جو حدیث ہیں ہم اس کو اگلے والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو جو ہے اس کا بتائیں گے. تو آج کے لیے اللہ حافظ.